سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ سورۃ الواقعہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اس وقت تو سبھی مان جائیں گے کہ واقعی قیامت آ گئی۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے قیامت کا دن کچھ لوگوں کو بلند کرنے والا ہے اور کچھ لوگوں کو گرانے والا۔ آج دنیا میں جو بظاہر بہت بلند نظر آتے ہیں، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو وہاں ان کا یہ مقام ختم ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو آج کمتر خیال کیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ دنیا میں آگے نہیں نکل سکے کہ وہ کچھ اور کاموں میں مصروف تھے، تو کل قیامت کے دن ان کا معیار بلند کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا۔ یعنی آج دنیا میں جو ناحق تکبر کرتے ہیں وہ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی، ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان سے بڑی ہوگی، وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بلس ہوگا، اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی، یعنی آگ پر آگ، آگ پر آگ، آگ پر آگ، کچھ اور دکھائی نہ دے گا۔ انہیں طینۃ الخبال سے پلایا جائے گا، اور طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ اہل جہنم کی پیپ۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ ہمارے اندر تواضع پیدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا احتیاط بے سمجھے سوچے بولنے والے اور تکبر کرنے والے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، سارے انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ یہ حشر کی گروہ بندی بتائی جا رہی ہے کہ انسان 3 قسموں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے، انہیں ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور انہیں دائیں طرف لے جایا جائے گا، یہ اہل جنت کی اکثریت ہوں گے۔ دوسرے لوگ عرش کے بائیں طرف ہوں گے، یہ لوگ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے تھے، انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیفٹ ہینڈ میں، اور انہیں لیفٹ سائڈ پر لے جایا جائے گا۔ یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے، اللہ ہمیں ان کے عمل سے محفوظ رکھے۔ اور سبقت لے جانے والے، آگے جانے والے اللہ عز و جل کے سامنے ہوں گے،
یہ دائیں طرف والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے اور اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے. ان میں رسول، انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے، اور یہ دائیں ہاتھ والوں سے کم ہوں گے، ان کی تعداد تھوڑی ہوگی. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رحمان کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 عادل حکمران. نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، یعنی شروع سے ہی اللہ کی عبادت میں لگا رہا. ورنہ آج کل کے بچے کیا کہتے ہیں، جب آپ ینگ تھے آپ بھی تو یہی کچھ کرتے تھے، اب آپ دین کی طرف آ گئے اور ہمارا جینا دوبر کر دیا. نہیں، آپ ان کو یہ حدیث سنائیں کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا وہ عرش کے سائے تلے ہوگا. تیسرے، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. چوتھے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اس کا دل وہاں لگتا ہو، وہ اس کا سیکنڈ ہوم ہو. پانچویں، وہ 2 لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کریں. چھٹے، وہ شخص جسے کوئی خوبصورت اور بلند مرتبہ عورت نے اپنی طرف بلایا، یعنی برائی کے لیے، اور اس نے جواب دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ساتویں، وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں نے کیا صدقہ دیا. تو یہ ہے مقربین کی علامات. مہاجرین جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سونے کے ممبروں پر ہوں گے. پھر قیامت کے دن جو فضیلت والے بندے ہیں وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے بہترین بندے، یہ مقربین کی صفات آپ کو بتا رہی ہوں، بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگیاں کرتے ہیں، یعنی انہیں جس کو جو دینا ہو، پیمنٹس جو ہوتی ہیں، یا کسی کا حق دینا ہو، یا پھر قرض واپس کرنا ہو، یا کسی بھی طرح جو ادائیگی انہوں نے کرنی ہو اس کو عمدہ انداز میں کرتے ہیں. لینے والوں کو پیچھا نہیں کرنا پڑتا، بار بار ریمائنڈر نہیں دینا پڑتا، یا دہانی نہیں کرانی پڑتی، بلکہ وہ خوشی سے ادا کر دیتے ہیں. ابھی جیسے محنت مزدوری کی بھی بات ہوئی نا کہ کسی مزدور کا حق جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہیے. اور پھر یہ کہ اچھے انداز میں صرف بر وقت ادائیگی ہی نہیں، حق سے تھوڑا سا زیادہ بھی دے دینا ہوتا ہے. یعنی مثلا آپ نے کسی سے کوئی چیز ناپ کے لی یا تول کے لی، جب آپ واپس تول کے دے رہے ہیں تو پیمانہ جھکتا ہوا ذرا ہو، کمی کی طرف نہ جائیں، زیادتی کی طرف جائیں. مثلا زکوٰۃ دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر بھی دے دیتے ہیں، کسی رکشے والے کو دیتے ہیں کچھ جو بھی اس کا میٹر بتاتا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی دے دیتے ہیں، ریڑھی والے سے کوئی پھل خریدتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بھی پے کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ غریب لوگ ہیں، ان سے کیا بچت کرنی، ان کو تو اور دینا چاہیے. یعنی ادائیگی کی، اچھے سے کی، بہترین طریقے سے کی، خوش دلی سے کی، اچھے انداز میں کی، دوسرے کی عزت کرتے ہوئے کی، نہ کہ احسان جتاتے ہوئے یہ لو، نہیں، اچھے انداز میں ادائیگی کرنا. پھر اسی طرح کوئی بھی کام جو ان کو ملتا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ہم سب دیکھیں ہماری کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، ہم اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، نماز کیسے ادا کرتے ہیں. یعنی ہر کام میں انسان خوبصورتی کی طرف جائے. اور قیامت کے دن انتہائی شریر لوگ کون ہوں گے؟ جن کے شر سے ڈر کے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو 2 رخا ہے، ڈبل فیس. وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا ہے اور ان کی بات ان تک پہنچاتا ہے، ڈبل گیم کھیل رہا ہوتا ہے. اور یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے، دونوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کردار سے محفوظ رکھے ہم سب کو. اب سابقون السابقون کا پہلے ذکر ہے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، یعنی جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے. شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے. وہ شراب جسے پی کر ان کا سر نہیں چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں،
اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والے وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. یہاں دائیں ہاتھ والوں کی جنت کا کچھ منظر بتایا گیا ہے. ان کی جنت میں کس کس طرح کے پھل ہوں گے؟ بیری کے درخت ہوں گے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اچھا بیری، جی وہ بیریاں عام نہیں ہوگی. سدرۃ المنتہا بھی ایک بیری کا درخت ہی ہے، اس کا لطف اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یاد رکھیے بیری کا درخت دنیا میں بھی بڑا قیمتی درخت ہے، ہو سکے تو اگائیں. اگر کوئی بیری کا درخت کاٹتا ہے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بیری کے درخت کے کاٹنے والے پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ وہ بہت فائدہ مند ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ بیری کاٹنے والے کے سر کو جہنم میں غوطہ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیری کے پتے علاج کا ذریعہ ہیں ہر بیماری سے. ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ کی کتابوں میں ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر، اب غور سے سن لیجئے، سبز بیری کے 7 پتے 7، اسے 2 پتھروں کے بیچ میں کوٹ لیں، سل پہ کوٹ لیں گے، سل نہ ہو تو پھر جیسے کسی بھی چیز سے اسے کوٹ لیں، پھر اس کو پانی میں ملا دیں، پھر اس پر آیت الکرسی اور 3 قل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی پانی سے غسل کر لیں. یعنی پانی کی بالٹی بھر کے تو اس میں باقی وہ ملا کے پوری بالٹی بھر کے اس سے غسل کر لیں. یہ اس کی تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا. اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق زوجیت ادا نہ کر سکے. یعنی جن ہسبینڈ وائف میں بے وجہ کی لڑائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. یعنی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ علاج الحمدللہ بتایا بھی ہے اور واپس مجھے فیڈ بیک میں ملتی ہے کہ بہت فائدہ بھی ہوا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ چاہے جسمانی بیماری بھی ہے، آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں، علاج کرانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کرائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کیجیے. تب آپ خود سوچئے کہ اگر سب لوگ بیری کے درخت سے علاج کرنے لگے تو بیریاں ہی ختم ہو جائیں. کتنی بیریاں اگانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو جنت میں بیری کا درخت جو ہے وہ کوئی معمولی درخت نہیں ہوگا. فرمایا ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے. اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن، یعنی شوہروں سے بہت محبت کرنے والی. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، یعنی ہر دور میں ہوں گے. اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. استغفر اللہ. جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، یعنی دنیا میں ان کو سب کچھ ملا ہوا تھا اور اسی خوشحالی نے پھر ان کو غافل کر دیا. یاد رکھیے جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری لگژریز کو بھلا دے گا اور انسان کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں. تو خوشحالی بری بات نہیں اگر اس میں رہ کے انسان اللہ کو یاد کرے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اپنی عبادت کے لیے وقت نکالتے. اور ہماری ذرا سی دنیا پھیلتی ہے تو ہماری نمازیں مختصر ہونے لگتی ہیں. وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کبیرہ گناہوں میں لت پت تھے. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں.
ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، یعنی زندگی بھی ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسے شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کے رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے کہ بادل کس پانی سے بنتے ہیں؟ سمندر کے پانی سے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ نمک پیچھے رہ جاتا ہے اور پانی اوپر جا کر جو بادلوں میں تبدیل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور اگر یہ کھاری ہی اوپر جاتا اور کھاری برستا تو دیکھیے کیا ہوتا پھر۔ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست، بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، یعنی نعمتیں پا کر انسان اللہ کی پاکی بیان کرے، اللہ کو یاد کرے، یہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہ افضل کلام بھی ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، اور یہ مخلوق کا رزق بھی ہے۔ دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جنت میں درخت لگتے ہیں، انسان کا بچاؤ کرنے والے ہیں یہ کلمات، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے اور پیچھے آ کر تمہیں بچائیں گے، یعنی تمہاری حفاظت کریں گے، اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، یہ ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے لوح محفوظ پر، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو، اس پر توجہ نہیں کرتے، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن. ان ناموں کے ساتھ بھی اللہ کو پکارنا چاہیے. رات کو سوتے وقت کی دعاؤں میں جو ایک دعا ہے اس میں ان ناموں کا ذکر آتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر بلند ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھیے کسی کو دکھانے کا شوق ہی نہیں رہتا پھر، کہ سب سے بڑی ہستی دیکھ رہی ہے، اس سے بڑھ کر کون قدردانی کرے گا اور کون دیکھے گا. لیکن جب انسان کو اللہ یاد نہیں رہتا نا اور شیطان بھلوا دیتا ہے تو پھر انسان لوگوں کے دکھانے کا شوقین ہو جاتا ہے. کسی طرح لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کیا کیا نیکی کرتا ہوں. یاد رکھیے اللہ اپنے عرش پر بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور بندوں کے اعمال سے خوب واقف بھی ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. صرف ظاہر نہیں باطن کو بھی جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا ہمیں اپنے راستے میں فی سبیل اللہ، ہماری ذات پہ نہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی انسان جب خرچ کرے تو اس بات کی فکر نہ کرے کہ ختم ہو جائے گا. محتاجی اور کم ہونے کے ڈر سے خرچ کرنا نہ چھوڑو، کیونکہ جس کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو، جس کی خاطر خرچ کر رہے ہو، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے. وہ اپنے خزانوں سے تمہیں اور دے گا. سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، لہذا ڈرو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو. اور بلال کون تھے؟ ملینئر نہیں، غلام تھے، بہت تھوڑا تھا ان کے پاس. ان کو بھی آپ تلقین کر رہے ہیں کہ تم بھی خرچ کیا کرو. حضرت اسماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تو کی فیوکا علیکی، کیونکہ وہ آپ کے پاس حاضر ہیں. عرض کیا اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے کچھ دیا ہے، کیا مجھ پر کچھ گناہ ہوگا اگر میں اس میں سے کچھ خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کر کے مت رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں دینا بند کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا. آپ نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات اس کی عطا کی بارش ہو رہی ہے اور اس میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم نے دیکھا آسمانوں کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا، پھر بھی اس کے دائیں ہاتھ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوئی. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کمی نہیں آئے گی، اللہ اور دے گا. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے ہیں. یاد رکھیے کہ کسی بھی کام، کسی بھی پروجیکٹ کے ابتداء میں خرچ کر دینا، اس کی زمین پہ، اس کی بنیادوں پہ، اس کے آغاز میں جبکہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ جب سب چیز دلیل سامنے آ جائے. اور اس کے بعد میں بھی ہے لیکن
پہلے خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. یاد رکھیے یہاں قرض حسنہ کے بعد نور کے پھیلنے کی بات ہو رہی ہے. قرض حسنہ کون سا قرض ہوتا ہے؟ جس میں 3 صفات ہوں. نمبر 1 حلال اور پاک ہو، گھٹیا نہ ہو. نمبر 2 خوشی سے انسان خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور جس کو دے اس پر کوئی احسان نہ جتائے اور نہ کوئی دکھ دے. پاکیزہ مال سے انسان خرچ کرے، گھٹیا سے نہیں. کسی کو وہ نہ دے جو خود لینا پسند نہیں کرتا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیے ہر انسان کو پل صراط پر نور کی ضرورت ہوگی. کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہوگا اور کچھ کے پاس تو اندھیرا ہی ہوگا، کیونکہ پل صراط کے پاس لوگ اندھیرے میں ہوں گے. کچھ لوگوں کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہوگا، دور دور تک ہوگا، کیونکہ ان کی نیکیاں اور خیر کے کام دور دور تک پہنچے، اور کچھ کو صرف ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر دیا جائے گا، کبھی وہ جلے گا کبھی بجھے گا. اور یاد رکھیے پل صراط بڑی پھسلن والی جگہ ہے اور بڑی تیز جگہ ہے. جن کے پاس نور زیادہ ہوگا وہ تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ آنکھ جھپکنے کی طرح، کچھ بجلی کی طرح، کچھ بادلوں کی طرح، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کی طرح، کچھ آندھی کی طرح، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی رفتار سے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح. پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی جائے گی، پیچھے کی طرف ہوگی، آگے نہیں. وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا. کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا. اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ بھی چھو رہی ہوگی، اور رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا. جب نجات پا جائے گا تو رک کر شکر ادا کرے گا، کہے گا کہ جس نے مجھے وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا. جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دے دی. اور یاد رکھیے منافقین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں. جب وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے نور سے کچھ فائدہ اٹھانے دو تو ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، دنیا میں ہم اکٹھے ہی رہتے تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. یعنی ایسی جگہوں پر گئے، ایسے کام کیے کہ تم پھر اللہ کی اطاعت نہ کر سکے. موقع پرستی کی، یعنی صرف دنیا کے فائدے دیکھتے رہے، شک میں پڑے رہے کہ ہاں پتہ نہیں قیامت ہے بھی کہ نہیں، اور یہ سب باتیں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں. اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. تو یاد رکھیے کہ کچھ لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی دنیا کی زندگی میں اس طرح محو ہو گئے کہ دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف نشانیاں دکھا دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر
اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ پھر وہ زرد ہو گئی، پھر بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو ففروا الی اللہ، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے اس پہ پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں اور خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پہ اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ غنی اور حمید ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، یعنی دنیا سے کنارہ کشی۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو دین میں ہے نہیں، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے، یعنی قرآن عطا کرے گا، اور پھر وہ روشنی جس سے تم پل صراط پہ چل سکو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے اور مہربان ہے۔ تمہیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں کی کتاب نکال لیجیے، پیج 39 ہے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني
إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسی بیوی یا ایسے شوہر سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو. اگر وہ میری اچھائی دیکھے تو چھپا دے اور جب برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے. میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں تو نے اس کو نازل کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تو نے اسے اپنے علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی، سوال کرتا ہوں، یعنی ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے رنج اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم اعطنی نورا. اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، اور بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور اور بڑھا دے میرے لیے نور. اے اللہ مجھے نور عطا کر. یاد رکھیے
آج کی دعا بھی یہی ہے، اور ہم نے سورۃ الحدید میں نور کے بارے میں پڑھا کہ پل صراط پر ہر ایک کو اپنا نور چاہیے ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نور عطا فرمائے. الحمدللہ الہدا کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت خواتین کو مسنون طریقے سے غسل اور کفن دینے کی سہولت میسر ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر تربیتی پروگرام اور فوتگی کے درس بھی دیے جاتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ ٹیمز اس کام کو سر انجام دے رہی ہیں. نارتھ ناظم آباد میں الہدا کی طرف سے ایک مغسلہ بھی تعمیر کیا گیا ہے. جو لوگ اس ٹیم کا حصہ بننا چاہیں وہ باہر ویلفیئر ڈیسک پر انفارمیشن لے لیں. اور انہوں نے ایک پیکج بھی بنایا ہوا ہے، جہاں کہیں میت ہو وہاں پر میرا جینا مرنا اور بخشش کی دعائیں، رنج و غم کی دعائیں، ایصال ثواب کا پمفلٹ، غسل دینے کا طریقہ، وصیت نامہ اور نماز جنازہ کا طریقہ اور دعا وغیرہ بھی یہ اس پیکٹ میں موجود ہیں. اور ایک کتاب حسن انجام جس میں کہانیاں ہیں ایسے لوگوں کی جو مرتے وقت کیا کہہ رہے تھے اور ان کی موت کیسے آئی، تاکہ اس سے انسان سبق سیکھے. تو آج ہم نے دوسروں کی مدد کے بارے میں پڑھا کہ یہ شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے. تو اگر کبھی کسی ایسی خدمت کے لیے جانا پڑے تو اس کے لیے بھی انسان کو تربیت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.